ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں حکومت ہند کی جانب سے، مودی سرکار کی جانب سے اور میڈیا کے ذریعے سے خصوصاً UCC یونیفارم سول کوڈ کے مدعے کو جان بوجھ کر اچھالا جا رہا ہے اور کوشش یہ ناپاک حرکت کی جا رہی ہے کہ اسے ہندو اور مسلمان کا رنگ دے کر 2024 کے الیکشن کو جیتا جا سکے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب پورے ملک سے الحمدللہ تمام تنظیمیں، چاہے آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ ہو، جمعیت علماء ہند ہو، رضا اکیڈمی ہو، مجلس مشاورت ہو، اور تمام تحریکوں تنظیموں کی جانب سے ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے اور مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کسی بھی حال میں اس کو ہندو مسلم کا رنگ دینے میں حکومت کی ناپاک کوششوں کو کامیاب ہونے نہ دیں۔ اسی کو لے کر گزشتہ کل جلگاؤں شہر کے اقرا کالج میں مجلس مشاورت مہاراشٹرا جلگاؤں الحاج عبدالکریم سالار صاحب کی جانب سے ایک شاندار میٹنگ معززین شہر اور سیاسی، سماجی، دینی، علمی شخصیات کو ساتھ میں بٹھا کر UCC کے مدعے کو کیسے عوام کے سامنے پیش کیا جائے اور کیسے ناپاک سازشوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، اس کو لے کر باقاعدہ الحاج عبدالکریم سالار صاحب کی صدارت میں ایک شاندار میٹنگ منعقد کی گئی تھی، جس میں الحمدللہ جناب محترم مجتبیٰ فاروق صاحب بھی اورنگ آباد سے تشریف لائے تھے۔ یہ مجلس بڑی کامیاب رہی۔ تقریباً 3:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک اقرا کالج کے ہال میں جناب محترم اعجاز ملک صاحب، ایسے ہی ایڈوکیٹ عقیل شیخ صاحب اور سیاسی سماجی ذمہ داران میں تمام ہی لوگ موجود رہے، اور خصوصاً حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب، مفتی محمد ہارون ندوی صاحب، مولانا قاضی مزمل الدین صاحب، افضل جناب، ظفر بھائی پنچ، ایسے ہی ریاض باغبان، اکرم دیشمکھ، شاہد ممبر جناب فاروق قادری صاحب، محمود کھاٹک، الطاف کھاٹک، حسین بھائی ملتانی، نذیر بھائی ملتانی، اور بھی کچھ خاص طور سے ذمہ داران کو جمع کیا گیا تھا، اور یہ میٹنگ بہت ہی کامیاب رہی۔ الحاج عبدالکریم سالار صاحب، ایڈوکیٹ عقیل شیخ صاحب، اعجاز ملک، مفتی ہارون ندوی، مفتی عتیق الرحمن صاحب، مولانا قاضی مزمل الدین ندوی صاحب، اور جماعت اسلامی سے محمد سمیع صاحب، جناب محمد مشتاق صاحب، یہ تمام لوگوں کی ایک ہی بات سامنے آئی کہ اس وقت ہم امت کو بیدار کریں اس بات پر بھی کہ وہ خود شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور امت کو بیدار کریں اس بات پر بھی کہ سیاسی سازشوں کو پہچانے جانیں اور سیاسی بازیگروں کو اپنی ناپاک سازشوں میں کامیاب ہونے نہ دیں۔ کوئی شور شرابہ ہنگامہ نہ ہو۔ لا کمیشن نے اگر آپ سے باقاعدہ رائے مانگی ہے تو بالکل خاموشی کے ساتھ آپ اپنی رائے وہاں پر جمع کرا دیں۔ کوئی احتجاج، کوئی دھرنے، کوئی آندولن نہیں، کوئی میمورنڈم بازی نہیں، کوئی تقریر بازی نہیں، کوئی اجلاس، کوئی جلسے جلوس نہیں۔ اطمینان کے ساتھ آپ خاموشی کے ساتھ اس مسئلے کو لا کمیشن تک پہنچائیں، اپنا احتجاج، اپنی ناراضگی درج کرائیں اور بتائیں کہ UCC نہ ملک کے لیے مفید ہے، نہ مانوتا کے لیے مفید ہے۔ یہ ملک اس قانون کے ذریعے سے ٹوٹ جائے گا، بلکہ توڑے جانے کی ہی ناپاک سازشیں ہیں۔ تو یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا، اور عصر کی نماز کے وقت میں یہ پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے کئی سالوں سے اس ملک کے اندر یہ چیزیں چل رہی تھی، اور یہ سب جانتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلمان ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے۔
شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، قانون عقل ہے قدرت کا، ایک آن نہ بدلا جائے گا۔ یہ چاند سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے ایک دن، یہ چاند اور سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے ایک دن، تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ دوستو، تمام تقاریر کو سن کر عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ زیادہ نالج آگے اور یہ چیز میں نے ظفر بھائی ڈاکٹر صاحب، یہ چیز میں نے بقرعید سے پہلے کہہ دیا تھا، اس لیے مجھ سے محبت کرنے والا سب سے بڑا جو دلال چینل ہے عید کے دن ہی اس نے میرے کو دکھا دیا، انڈیا ٹی وی میں رجت شرما نے عید کے دن ہی مجھے دکھا دیا کہ دیکھیں مفتی کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے صاف طور سے کہا، میں 2-3 منٹ میں آپ کی بات بتاؤں گا، میں نے صاف طور سے کہا کہ UCC کا بھوت، UCC کا جن بوتل سے باہر نکل رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 2024 قریب آ رہا ہے۔ ان کے پاس کچھ نہیں بچا، رام مندر کے نام پر جتنی روٹیاں سیکنی تھی سیک لی، بجرنگ بلی نے بھی جوتا مار دیا، کرناٹک میں بجرنگ بلی بھی ناراض ہوئے، انہوں نے بھی جوتا مار دیے، تب کوئی مدعا بچا نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس مدعے کو صرف اور صرف مسلمانوں سے جوڑ کر بتایا جائے اور ہندو مسلمانوں کا اینگل اس کو دیا جائے۔ وکیل صاحب نے کافی تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی، میں بھی اس فیور کا ہوں کہ جو انہوں نے حربہ پھینکا ہے ہم کو اس کا بڑی نہیں پڑھنا ہے۔ مختلف تنظیموں کے طلباء اور تمام بزرگوں کو سب میں جو اعلان ہے ایک 10 منٹ وقت ملا ہے، میری خواہش تھی کہ آڈینس کو بھی موقع دیا جائے، لیکن وقت کی کمی کی بات اس کو منسوخ کیا گیا، پھر کبھی کوئی ورک شاپ رکھنا تو اس کے اندر اس کو انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ ہم لوگ 9 تاریخ کو بنگلور کی ہماری 4-5 ٹیم تھی، اس کی وجہ سے کل ہی ہم نے طے کیا، مختصر وقت میں آپ کو تشریف اور پرسنل لوگوں سے کانٹیکٹ ہمارا ہو نہیں پایا، مگر پھر بھی الحمدللہ جو ذمہ داران ہیں اس کی بہت بڑی تعداد ہمارے پاس موجود ہے، اور جو میسج